ویلکم بیک. بجٹ 2021-22 اور اس کے اوپر ہماری ٹرانسمیشن اور ہماری ٹرانسمیشن کا فائنل جو گھنٹہ ہے وہ پہنچ گیا، اور اس اہم موقع پہ ہمیں جوائن کریں گے جواد احمد صاحب. برابری پارٹی جو ہے اس کے سربراہ ہیں، گلوکار، سیلیبریٹی ہیں ہمارے ایج کے. بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں اس پروگرام میں جوائن کرنے کا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نعیم مسعود صاحب، کالمسٹ ہیں جنگ کے اندر، لیکن فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت جناب سید نبیل ہاشمی صاحب نے. آپ ایکس چیئرمین ہیں پاکستان آٹوموٹو پارٹ مینوفیکچرر اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن، میرا خیال ہے پپام بنتا ہے اس کا. تو نبیل ہاشمی صاحب سے میں آغاز کر لیتا ہوں، کیونکہ انجینئرنگ کو حکومت نے اپنی پرائرٹی قرار دیا تھا. ایک دن پہلے جو اکنامک سروے کی لانچنگ کے اوپر پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس پریس کانفرنس کے اندر رزاق داؤد صاحب نے فرمایا تھا کہ جناب ہم انجینئرنگ کو ایکسپورٹ کی طرف لے جانا چاہیں گے، انجینئرنگ سیکٹر کو ڈیولپ کرنا چاہیں گے، ہم انجینئرنگ سیکٹر کی برآمدات بڑھانا چاہیں گے. تو نبیل ہاشمی صاحب چونکہ اسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں سر، کوئی اقدامات نظر آئے سر آپ کو اس بجٹ کے اندر انجینئرنگ شعبے کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ اناؤنسمنٹ سنائی دے رہی تھی؟ جی تھینک یو رضوان صاحب. تو میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ جو بجٹ کا جو تھیم ہے نا جی، وہ اسپینڈنگ بجٹ ہے. اب اس اسپینڈنگ بجٹ کے اندر گورنمنٹ نے جہاں تک انجینئرنگ سیکٹر کا جو فوکس جو لیا ہے وہ ڈومیسٹک انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کا کیا ہے. اور اس بجٹ کے اندر جو میں اب تک دیکھ رہا ہوں کہ جو انسینٹیوائزیشن کیا گیا وہ پورے ویلیو چین کے اوپر سے سٹارٹ کیا گیا. جہاں تک را مٹیریلز کا تعلق ہے، بیشتر ہماری جو آٹو سیکٹر کی ان پٹس ہیں جس میں کسٹمز ڈیوٹی، ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی ہے، ان پٹس میں، را مٹیریلز میں آٹو پارٹس مینوفیکچرنگ کو پاکستان میں مقامی صنعت کو اس کو زیادہ تر کمپیریٹیو بنانے کے لیے ایک تو وہاں ڈیوٹی ریڈکشنز وغیرہ ہیں. اور اگلا جو چین ہے وہ عوام کے لیے بھی جو انسینٹیوائزیشن ہے. دیکھیں ہماری جو آٹو پالیسی آئی تھی نا، اس آٹو پالیسی پچھلی جو آئی تھی ابھی آنی ہے، اس کے اندر ہوا کیا تھا کہ جتنے نئے انٹرنٹس آ رہے تھے آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ زیادہ تر اپر اینڈ لیول کے لوگوں کے لیے ایس یو ویز کا ایک بھرمار انٹروڈکشن ہونا شروع ہو گیا. لیکن یہ کیا ہوا کہ جو فرسٹ وہیکل اونر ہے یا موٹر سائیکل سے جس نے اپ گریڈ کرنا تھا، وہ ایریا کے اندر پورا ایک ویکیوم رہا. تو اس بجٹ کے اندر یہ جو انسینٹیوائزیشن 850 سی سی گاڑی کا جو کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت زیادہ ڈراسٹک چینج ایک تو پرائسنگ میں لے کے آئے گا. اس کے علاوہ آئی تھنک فرسٹ انٹرنٹ کے جو عوام الناس عام لوگ ہیں جنہوں نے انٹری کرنی ہے کاروں کے اندر، ان کے لیے کیونکہ یہ ایک ریڈیوسڈ وہیکل پرائس ہوگی اور چھوٹی گاڑی ہوگی فرسٹ ٹائم، تو یہ بھی ایک تو مینوفیکچرنگ کو سپورٹ کرے گا، مطلب والیومز بڑھیں گے. بٹ والیومز بڑھنے کے ساتھ جو ریپل افیکٹ ہے وہ آٹو پارٹ صنعت کے اوپر آئے گا کہ ادھر بھی جو پروڈکشن ہے اور جو امپلائمنٹ ہے وہ جنریشن کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اچھی خاصی نا، اس سے انسینٹیو مطلب یہ بڑھے گی. صرف ایک چین اس میں ہے جہاں تک تو یہ ایک اس چین کے اندر ہے جو فائنینشیل ماڈیول ہے. اسٹیٹ بینک اس کو کیسے سپورٹ کرتا ہے یہ ابھی ہم نے دیکھنا، دیٹ از یٹ ٹو بی سین. ٹھیک ہے. اگلا آپ کا جو ایک سوال تھا وہ تھا کہ ایکسپورٹ ریلیٹڈ جو انسینٹیوائزیشن جو کی گئی ہے، دیکھیں اس کے اندر ایز سچ ہمیں بتایا تو گیا ہے، اینڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ بیکاز رزاق داؤد میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کے اندر اس کا سب سے زیادہ ایک واحد ایڈوائزر ہیں جن کو اس سیکٹر کے ساتھ پچھلے 15 سال سے کنیکٹڈ رہے ہیں، جو کئی انڈسٹریز میں بھی رہے ہیں، اینڈ ہی نوز آل دا انز اینڈ آؤٹس. تو انہوں نے یہ جو انسینٹیوائزیشن کی جو بات کی ہے اس کے اندر فی الحال بجٹ کے اندر سمپلی ایک لائن لکھی ہوئی ہے، ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم. وہ اسکیم کی کیا تفصیلات ہوتی ہیں، وہ کس طریقے سے چلتی ہے، دیٹ از یٹ ٹو بی سین. بٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ یہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی ہمارے لیے ایک پازیٹیو پہلو ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ کو اگر یہ اسپینڈنگ بجٹ نظر آتا ہے تو اس کے نتیجے میں تو پھر افراط زر بھی آئے گی نا نبیل صاحب؟ دیکھیں جب
آپ نے گروتھ لینی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا یہ قربانی تو دینی پڑتی ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, جب آپ انجینئرنگ سیکٹر کی بات کرتے ہیں نا, تو انجینئرنگ سیکٹر جو ہے نا یہ ہائیلی ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے. اس کے اندر پاکستان کو فائدہ کیا ہونا ہے؟ اب آپ نے بیلنس کرنا ہے کہ جی کہ آپ نے آیا ٹیکنالوجی, امپلائمنٹ جنریشن اور انجینئرنگ کا فٹ پرنٹ دیکھیں. پاکستان دنیا میں اس وقت اٹ از ناٹ ریکگنائزڈ ایز این انجینئرنگ ایکسپورٹنگ کنٹری. اور جتنے بھی دنیا کے اندر جو ایکسلریٹڈ گروتھ والے ملک ہیں, جن کے ایگزامپلز آپ لے لیں, ملیشیا لے لیں, ویتنام لے لیں, کوریا ہسٹوریکلی لے لیں, جاپان لے لیں, ٹھیک ہے نا, ملیشیا لے لیں, ان ملکوں کی جو گروتھ ہوئی ہے وہ انجینئرنگ اور انڈسٹریل سیکٹر کے اوپر ہوئی ہے. وہ ہماری دیکھیں ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ نو ڈاؤٹ اپنی جگہ مطلب اپنی جو اس میں دیر ہے, لیکن وہ بھی ایک دیکھیں گے ایک پلیٹیو ہم نے اچیو کیا ہوا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر سے. پچھلے 12-13 بلین کے اوپر ہم جا ہی نہیں پا رہے. وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس ایریے میں بھی ہمیں ویلیو ایڈیشن کی طرف ہم نے جانا ہے, جس کے اندر نٹ ویئر اور برانڈنگ ہو رہی ہے, وہاں بھی پروسیس ہو رہا ہے. لیکن جو ایکسلریٹڈ انڈسٹریل گروتھ ہے وہ آپ کی کیپٹل ویلیو گڈ انڈسٹری سے ملنی ہے. آٹو انڈسٹری از ون آف دوز سیکٹر which can take Pakistan on a very accelerated export growth also, and in the whole chain کے پاکستان کے اندر جو آپ کی ڈومیسٹک انڈسٹری ہے اس کی جو ٹیکنالوجی ہے اور مختلف جو اس کے ساتھ انٹر عالیہ جو سروس سیکٹرز بھی آ جاتے ہیں, سارا کچھ. اور اس انڈسٹری میں تو آپ کو پتہ ہے نا صرف ایک سیکٹر نہیں ہے, اس میں پلاسٹک بھی آ جاتا ہے, الیکٹرانکس بھی آ جاتے ہیں, ٹیکسٹائل بھی ہوتا ہے, ربر, کاسٹنگ, فورجنگ, یہ ساری انڈسٹری کا پورے ویلیو چین ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ یہ خاص طور پہ یہ چھوٹی گاڑی کا جب گورنمنٹ نے ابھی چونکہ ادھر توجہ دی ہے, یہ جتنے والیومز اس کے بڑھیں گے اتنی طور پہ ہی آپ کے مقامی صنعت کو بھی سپورٹ مل سکے. جی بہت شکریہ سید نبیل ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. اور انجینئرنگ کے حوالے سے جو حکومت نے انسینٹیو, آپ ایز اے بزنس مین کیسے دیکھ رہے ہیں ان کو, اور تنظیم کے نمائندے کے طور پہ کیسے دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر فیڈ بیک دینے کا. جواد بھائی, بجٹ جو ہے وہ حکومت نے اناؤنس کیا ہے, جیسا کہ آپ سن رہے تھے سپینڈنگ بجٹ ہے, سرکار جو ہے وہ سپینڈ کرنا چاہ رہی ہے. سرکار کہتی ہے کہ مہنگائی 8.8% ہوئی تھی, لیکن اپنے کاغذات میں جو لکھا ہوا ہے کہ کچن کی مہنگائی جو تھی وہ 16% ہوئی ہے, وہ نہیں بتا رہی کسی کو. جب افراط زر ہوگا تو غریب مزید غریب سے غریب تر ہوگا, اس کی جیب میں سے آپ پیسے نکال رہے ہوں گے روزانہ کی بنیاد کے اوپر, اس کی جو سپینڈنگ ابیلٹی ہے وہ کم ہو رہی ہوگی. لیکن کچھ لوگوں کے کی جیبوں میں وہ پیسہ جا بھی رہا ہوگا. تو ایسی صورت میں جن لوگوں کی جیب میں پیسہ جا رہا ہوگا وہ تو ان کی آواز ہی نہیں نکلنے دیں گے, بولنے ہی نہیں دیں گے. وہاں پہ آئے گی پھر پولیٹیکل پارٹی یا کوئی ایسا آرگنائزیشن جو ان کی زبان بنے. تو کیا ہمارے ملک میں ایسی صورتحال ہے کہ ان کی زبان ہم بن سکیں؟ اچھا, یہ آپ نے بڑا سیاسی سوال پوچھا ہے, صحیح والا. ایک تو چلے فگرز ہیں نا, یہ سارے جو اکنامک فگرز ہیں, آپ فگر کی طرف آ گئے. نہیں میں تو اس پہ بلکہ میں تو کر کے آیا ہوا تھا, لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ڈرائیونگ فورس ہے کسی بھی ملک کے اندر, جو اکانومی کو بھی چلاتی ہے اور ایون معاشرتی جتنے بھی ہمارے معاملے ہیں ان کو بھی چلاتی ہے یا ان کی سمت درست کرتی ہے, وہ تو سیاسی قوت ہوتی ہے. صحیح. اچھا, سیاسی قوت ہماری جو ہے پرابلم یہ ہے جو مجھے نظر آتی ہے, اسی لیے ہم نے برابری بڑی پاکستان کی بنیاد رکھی تھی, وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ عام لوگوں میں سے ہے نہیں. اچھا, یہ مجھے کہا جائے گا کہ جی اس طرح تو ہوتا ہی ہے دنیا میں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہوتا ہے. دیکھیں ایڈوانسڈ جو ملک ہیں وہاں پر ابھی لوور مڈل کلاس کی بہت بڑی ریپرزنٹیشن آپ کو ملتی ہے پارلیمنٹ کے اندر. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ ابھی جو صادق خان ہیں جو دوسری دفعہ میئر آف لنڈن بنے ہیں, ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ وہ, میں ان کو ملا ہوں, بالکل عام طریقے سے وہ آتے ہیں, آگے عام کپڑوں میں ہوتے ہیں, آگے تقریر کے چلے جاتے ہیں. ہم اس زمانے میں سوشل ورک کیا کرتے تھے تو ان کو بھی بلایا ہوتا تھا, ہم بھی بات کر لیتے تھے اپنی تھوڑی سی لنڈن میں. تو میں بتا آپ کو یہ رہا ہوں کہ وہ صاحب جو ہیں وہ ایک 4 آڈز ان کے والد صاحب کے ساتھ لگے ہوئے تھے. ایک وہ امیگرینٹ تھے, دوسرے وہ پاکستانی تھے, تیسرے وہ مسلمان تھے, چوتھے وہ بس ڈرائیور تھے. 4 آڈز ہیں, اور ان کا بیٹا جو ہے وہ لیبر پارٹی
پہلی میئر بنواتی ہے اور پھر دوبارہ میئر بنواتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا اس کو ہم نا پاکستان میں اس کو نہیں اجاگر کرتے. میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی عمران خان نے یہ بات کی ہو آگے. عمران خان تو اس کے خلاف کیمپین چلا. میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو زیک گولڈ سمتھ, اس سے عمران خان کی نا سمت کا بھی پتہ چلتا ہے. یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو دیکھیں آج بھی اگر آپ ابھی رزاق داؤد آ کے ہمیں کیا بتائیں گے بجٹ کا, یا شوکت ترین کیا بتائیں گے, یہ لوگ خود ارب پتی لوگ ہیں سارے. ارب پتی بیٹھ کے غریب عوام کے لیے بجٹ بناتے ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں نہیں سمجھتا جب تک اس ملک کے اندر ایک سیاست کے اندر بہت بڑی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی عام لوگوں کی, اگلے مرحلے پہ ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی عام لوگوں کی, اگلے مرحلے پہ وہ ٹرانسپیرنسی خود نہیں کریں گے, انشور کریں گے, اور چوتھے نمبر پہ وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں گے ان امیروں کی, جو کہ نہیں امیر کی نہیں کر سکتے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں کچھ بھی ہونے والا ہے. میرے والد صاحب کو میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. میں آ رہا تھا تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ پروفیسر تھے, ساری عمر پڑھایا انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں. انہوں نے مجھے کہا یار جواد یہ کہہ رہے تھے کہ 25% بڑھائیں گے پینشن, پھر انہوں نے کہا تھا 15% میں نے سنا تھا, انہوں نے صرف 10% بڑھائی ہے. آپ بلیو کریں مجھے اتنا افسوس ہوا. میں والد صاحب کے ساتھ رہتا ہوں, اور 2 سال فریز رکھی ہے انہوں نے, تیسرے سال جی یہ بھی انہوں نے کہا, تو صرف 10. یہ بھی انہوں نے کہا. انہوں نے کہا ایک تو فریز رکھی ہے اور اوپر سے اب 10% بڑھائی ہے. انہوں نے کہا میرا تو چلو یار گزارا ہو جائے گا. یار یہ غریب آدمی کا کیا بنے گا؟ اب دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں یہ اس ملک کے اندر تباہی ہے عام لوگوں کی. مہنگائی جتنی ہے اس وقت, لوگ کونے میں لگے ہوئے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم ان کو اور کتنا کونے میں لگانا چاہ رہے ہیں, ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. بہت سارے ایسے ریٹائرڈ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کہ میڈیسن لینا بند کر دی ہے, جنہوں نے جی بالکل ایسے, صرف اس لیے کہ وہ افورڈ نہیں کرتے. میڈیسن کی قیمتیں آپ نے 700% بڑھا دی ہیں, شوگر, بلڈ پریشر. ہاں, اور جبکہ پینشن آپ نے پچھلے 3 سال سے فریز رکھی ہوئی تھی, اور لہذا وہ لوگوں نے وہ دوائیاں لینا بند کر دی ہیں. اور ان میں سے بہت ساروں کے بارے میں بری خبر آ بھی گئی ہے اسی 2 سالوں کے اندر. سر یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اس نے اس کے اوپر بات ہی نہیں کی اور چپ کر کے نکل لی. دیکھیے بات یہ ہے کہ رضوان, بات ہمارے پولیٹیکل لیڈر اگر وہ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو بات تو وہ کر رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ اس کو پوری طرح مسترد کر دیا, اس بجٹ کو شہباز شریف نے پوری طرح مسترد کر دیا. بلاول نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو 18 امینڈمنٹ ہے یہ بجٹ اس کے اگینسٹ ہے, اور اس میں صوبوں کا خیال ہی نہیں رکھا گیا, بلکہ آپ تو شاید کہا کرتے ہیں یہ عادت ہے یا ادا ہے وفاق کی, یا پھر آپ کہا کرتے ہیں سندھ والوں کی ہے. سندھ والے تو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمیں تو اتنا پیسہ ہی نہیں دیا جاتا جتنا ہمارا حق بنتا ہے. لیکن رضی جب ہم بات کرتے ہیں نا 18th امینڈمنٹ کی, آئی لائک اٹ. آپ کو پتہ ہے وائی آئی لائک اٹ؟ میں آپ کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ 10th ہے کبھی 18th امینڈمنٹ کا دیکھ لیں, مختصر سا ایک ہی جملہ بولا کرتا ہوں کہ اس میں کہا جاتا ہے فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس, اور آپ کے بجٹ میں بھی یہ چیز نہیں ملتی. اور یہی اس حکومت کی عاقبت نااندیشی ہے کہ یہ نہ کبھی ڈیپلی سوچتے ہیں. ابھی جواد بات کر رہے تھے نا کہ وزیر اعظم کی کوئی سمت ہے. یار میں جواد مائنڈ نہ کیجئے گا, میں اتنا کہا کرتا ہوں کہ ان کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہے پاکستان میں آپ کے وزیر اعظم کا. جی یہ سٹیک کیا ہوتا ہے جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ سیاستدان کا بچہ سیاستدان ہے. میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ مائنڈ نہ کیجئے گا, جب تک مجھے اپنے بچے کا خیال نہیں ہوگا مجھے پاکستان کا خیال نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک بات ہے. جب مجھے اپنے ہمسائے کا, اپنے رشتہ دار کا, اپنے ماں کا, اپنے باپ کا, ان کی ادویہ کا, ان کی تعلیم کا احساس نہیں ہوگا, درد دل نہیں ہوگا, تو میرا پاکستان کے ساتھ سٹیک ہی نہیں ہوگا. تو میں تو ہر موسم اور ہر صبح دوپہر شام کا سٹیک ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے پیاروں سے. تو آپ دیکھیے آپ پیارے بدل لیتے ہیں, آپ کے 2 بڑے قریبی دوست مر جاتے ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں تک اٹھایا, آپ کے پاس جنازے کے لیے ٹائم نہیں. تو میں واپس آتا ہوں آپ کے بجٹ کی طرف. تو یہ بجٹ کیا بنائیں گے؟ اچھا اب یہ بجٹ جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ اپنے فادر کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, میں ابھی آ رہا تھا, میں نے فون کیا ہمارے کوئی اکنامکس کے جو فل پروفیسر ہیں, کیونکہ آپ نے پروفیسروں کا جواد قصہ چھیڑ دیا, تو ڈاکٹر افضل ہمارے فل پروفیسر جو 4-5 اکنامکس کے موجود ہیں ان میں سے ایک ہے, وہ کہتے ہیں دیسی سا بندہ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں دیسی سی بات یہ ہے, پہلے انہوں نے پینشن بڑھائی نہیں, پچھلے جو 2 بجٹ آپ کے تنخواہیں بڑھائی نہیں,
तो इनको कम अज कम अकॉर्डिंग टू या विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन 27% तनख्वाह बढ़ानी चाहिए एटलीस्ट। अच्छा, आप ये कहेंगे यार छोड़ के नहीं गए, खा नहीं गए, ये बेनज़ीर की भी अदा थी कि नवाज शरीफ को छोड़ के नहीं गए, नवाज शरीफ की अदा थी कि बेनज़ीर को छोड़ के नहीं गए, और यार फिर भी 120, 100, 50% वो तनख्वाहें कैसे बढ़ा देते थे। अच्छा, अब मैं क्यों, मैं तो जवाब की बातें कर रहा हूं। अगर आपको याद हो तो यूसुफ रजा गिलानी साहब के 4 साल के अंदर 5वें साल तो उन्हें हमने फारग कर दिया ना, 4 साल वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज 100% बढ़ी थी, अगर आपको याद हो जी, एग्जैक्टली बढ़ी थी, एग्जैक्टली बढ़ी थी। और उस वक्त भी आप देखें उनके बड़े देखें, हुकूमतें जो होती है ना रजी, वो ये नहीं कहते कि फ्रस्ट्रेशन है या मसला, वो कहती है चैलेंजेस है। जो हुक्मरान, जो लीडर कहता है ना यार मसाइल है, वो घर बैठ जाए जी। अगर आखिरत कमानी है तो इत्काब बैठ जाए। लीडर कहता है चैलेंजेस है, और चैलेंजेस स्टेट लिया करती है। अगर चैलेंजेस स्टेट नहीं लेगी, लीडर नहीं लेगा, तो कौन लेगा। मैं जवादी की बात और आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं। मिडिल क्लास की आप बात करते हैं। मिडिल क्लास कमोबेश रजी ये 1 करोड़ के करीब लोग बन जाते हैं जो तनख्वाह और पेंशन डिपेंडेंट है। ये इनके पास पैसा होगा, ये कुछ खरीदेंगे। आपकी अगर ग्रोथ बढ़ती है, कपास बढ़ती है, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ज़रा एक तरफ रखता हूँ, आपके अगर गंदम बढ़ती है या आपके यहाँ और चीज़ें हैं जो कंजप्शन है, जो कंज्यूमर से रिलेटेड है, बड़े कंज्यूमर तो मिडिल क्लास है ना, आप इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो कंजप्शन नहीं बढ़ेगी, कंजप्शन नहीं बढ़ेगी तो ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तो खुशहाली कहाँ से आएगी। आप मिडिल क्लास को मारना चाहते हैं, मौजा ही मौजा। एक क्लास की जिन्हें पता ही नहीं, जिनका अमीर वो होता है रजी जिसको पता ही ना मेरे पास पैसा कितना है, और गरीब वो होता है जो 10-15 दिन के बाद जब उसे दिहाड़ी मिलती है या तनख्वाह मिलती है तो वो सोचना शुरू कर देता है। आपके 80% लोग, मोर देन 80%, अगर उनको तनख्वाह यकम को मिलती है तो 2 हफ्तों के बाद सोचना शुरू कर देते हैं, दवाई छोड़ देते हैं। तो आप किसके हुक्मरान हैं? जिनको आप सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाते हो ना, वो भी मिडिल क्लास है। ए क्लास आपको वोट ही नहीं देती, सी क्लास आपको मानती नहीं है। तो आप किसके हैं? आप लीडर किसके हैं? लीडर किसके हैं? वो मुझे याद आया कि अमीर लोगों को पता नहीं उसके पास कितने पैसे हैं, और गरीब लोगों को भी नहीं पता क्योंकि उनके पास है ही नहीं। फिर रजी एक और बात, आई एम सॉरी मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। आप लोग बड़े बहाने बनाते हैं। पिछले 2 बजट में कौन सा आपके ऊपर वबा थी, कौन सा पेंडेमिक था, कौन सा कोविड-19 था? अच्छा था, आप कहते हो इंडिया मर गया, और बांग्लादेश में ये हो गया। बांग्लादेश के बजट उठा के देख ले, इंडिया के बजट उठा के देख ले, उनकी इन्फ्लेशन देख ले, आप आईना देख ले, बस इतनी बात है। सर, इस दफा हुकूमत कह रही है जवाद भाई कि हम 4500 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करेंगे, ठीक है, लेकिन हम जो हैं कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, साथ में ये भी कहते हैं, लेकिन अगले साल हम 5800 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करेंगे जी। अब ये रॉकेट साइंस मुझे समझ नहीं आ रही। एक हुकूमती वजीर कह रहे थे कि जी हम एग्जम्पशंस विड्रॉ करेंगे। एग्जम्पशन आपने दी हुई हैं इस वक्त उस पेट्रोल के ऊपर जो एक गरीब आदमी अपने मोटरसाइकिल में डलवाता है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है दुनिया के अंदर शायद जहाँ से साइकिल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। गरीब से गरीब आदमी ने भी, मेरे घर को जो काम करने के लिए खातून आती है उसको मोटरसाइकिल पे छोड़ने आता है, उसने 1 लीटर डलवाना ज़रूर है रोज़ाना उसके अंदर ना। तो गाँव में है साइकिल, इधर नहीं है, शहरों में नहीं है, तो बहुत रेयर रह गई है, ज़्यादातर मोटरसाइकिल आ गई है क्योंकि मोटरसाइकिल की गरीब 1 लीटर डलवाते रहते हैं, मोटरसाइकिल उल्टाते रहते हैं। हाँ, तो सर वो आप ये बताइए कि उसके ऊपर आपने टैक्स लगाना है, उसके ऊपर उसको टारगेट किया हुआ है, वो जो 1 लीटर डलवाता है ना जी, उसको एग्जम्पशन आपने ख़त्म करनी है। सभी तो 1300 अरब रुपया ज़्यादा इकट्ठा होना है सर, मतलब अजीब बात है। साथ में मैं जूते भी मार रहे हैं, साथ कह रहे तो आपका एहतराम हो रहा है। अच्छा, मैं चूँकि ना थोड़ा सा मेरी लीनिंग बाएं बाजू की तरफ है, तो मैं तो ये मानता ही नहीं हूँ कि 3rd वर्ल्ड के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर एक इज्तिमाई तरक्की की तरफ आप जा सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि एक आम आदमी को अपलिफ्ट किया जाए, उसके तालीम, सेहत, रोज़गार और एक थोड़ी अच्छी आमदनी उसको मिले ताकि वो अपने मसाइल जो है उससे निपट सके।
تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اسٹیٹ کی انوالومنٹ کے بغیر یہ اکنامک پروسیس چل سکتا ہے. ایون انڈیا بھی آپ دیکھ لیں تو انڈیا میں جب تک مکس اکانومی تھی, میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا میں لینڈ کروزرز اس زمانے میں نہیں تھیں تو وہ انڈیا کی کار تھی تو وہ بری بات ہے اور یہ اچھی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا نے 1991 میں جب فری مارکیٹ انہوں نے بالکل اپنائی, جو پاکستان میں بھی ہے نیو لبرل اکانومی چل رہی ہے, تو انڈیا نے اس کے بعد 45 کروڑ مڈل کلاس پروڈیوس کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی بائی پروڈکٹ بھی پروڈیوس کی جو کہ 80 کروڑ غریب لوگ ہیں. اور انڈیا ان کا کچھ نہیں کر پا رہا. یہ جو ایک مذہب کی جو لہر مودی نے دوڑائی ہے, یہ بھی اسی لیے ہے تاکہ کیونکہ جب اکانومی نہیں ہاتھ میں آتی تو پھر آپ کسی نہ کسی کی طرف دھکیلتے ہیں عوام کو, ڈیویٹ کرتے ہیں. ہاں جی, تو وہ اس طرف لے کے گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں جب تک ریاست کچھ چیزوں کے اندر داخل نہیں ہوگی, جس میں تو سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر بھی, ایگرو انڈسٹری بھی ہے, بیسک انڈسٹری, پھر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی انڈسٹری بھی جو ایون ہے. اب یہ اسٹیل مل آپ دے رہتے ہیں, پرائیویٹائز کرتے ہیں. ابھی آج میں نے سنا ہے کہ آدم سواتی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ریلوے ہم سے نہیں چلے گی, اس کو بھی پرائیویٹائز کر دیں. اب آپ دیکھیں, آپ نے ریاست کے انسٹیٹیوشن جب پرائیویٹائز کیے پہلے ہی ایک غریب ملک کے اندر, تو جو ابھی آپ بات کر رہے تھے, آپ تو غریب آدمی کو چاہ رہے ہیں کہ نمبر گیم میں جائیں. کتنے کروڑ غریب لوگ ہیں؟ اچھا اتنے 18 کروڑ ہیں. 18 کروڑ سے اگر ہم اتنے پیسے اور نکال لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا غریب ہے پہلے کون سا مرا ہے. اب مر تو نہیں جائے گا نا, چلو وہ تو دوائی ویسے بھی نہیں لیتا, اس نے کون سی کوئی شوگر کی دوائی کھانی ہوتی, تو اسے نکالیں گے تو اتنا پیسہ بنے گا تو چلو ہم اس میں لگا دیں گے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس ملک کے اندر سے جو پیسہ کمایا گیا ہے, کس طرح پلی بارگن, ایمنسٹی, ٹیکس کی چھوٹ, وہ قرضے لے کے معاف کرانا, ایس آر اوز, یہ سارے قانونی طریقے ہیں پیسہ بنانے کے اس ملک کے اندر. میں ایک بھی غیر قانونی کی بات نہیں کر رہا. اچھا, اور ان طریقوں میں وہ بھی شامل ہیں جو کہ پرائم منسٹر کے ارد گرد کے لوگ ہیں, ان کی بہن بھی شامل ہیں اس میں. اچھا, ان کے اپنے دوست شامل ہیں اس کے اندر ایمنسٹیز لی ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اس ملک کے اندر عام آدمی کے اوپر اگر آپ نے وہ تلوار رکھنی ہے بجٹ کی اور اسی سے پیسہ واپس نکالنا ہے, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ حکمران کوئی نہیں ہے. آپ ایک ایلیٹ کے اندر سے آئے تھے, ایلیٹ کوئی فائدہ پہنچا گیا, 5 سال اپنے پورے کر لیں گے. آپ سے پہلے بھی یہ لوگ کرتے رہے ہیں, آپ نے بھی وہی کچھ کیا ہے, تو جھوٹ کیوں بولتے تھے آپ ہمارے ساتھ؟ مجھے عمران خان سے پرابلم صرف یہ ہے کہ یہ جھوٹ کیوں بولتے تھے. دیکھیں کبھی نواز شریف نے یا سیاستداری نے یہ تو نہیں کہا نا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. وہ بڑے دھیان سے بات کر کے اپنے 5 سال پورے کرتے تھے, جو بنانا ہوتا تھا بناتے تھے, ان کے انڈر بھی جو بناتا تھا بنا لیتا تھا. عمران خان کے اندر وہی ہو رہا ہے. اچھا جواد, جھوٹ کو بھی پرابلم ہے, وہ بھی کہتا ہے عمران خان مجھے کیوں بولتے ہو. جی بالکل, اور اتنے بڑے جھوٹ بولتے تھے کہ میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ایکچولی اپنے دماغ کو کس طریقے سے راضی کرتے ہیں کہ میں اتنے بڑے جھوٹ بولوں. جیسے وہ کہتے تھے میں یہ بھی نہیں کروں گا, میں یہ بھی نہیں کروں گا, میں یہ بھی نہیں کروں گا, اور پھر کہتے تھے میں یہ کروں گا, اور دونوں طرف الٹا ہو گیا. جو وہ کہتے تھے نہیں کروں گا وہ ساری چیزیں کی, اور جو وہ کہتے تھے کہ میں کروں گا وہ نہیں کی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے ہماری. 20,000 منیمم ویج آج انہوں نے اناؤنس کیا, اور مہنگائی کا آپ حال دیکھیں اس وقت. ابھی یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ مڈل کلاس کے لیے بھی مشکل ہے کہ میرے والد صاحب اگر کہتے ہیں یار 10% صرف بڑھی ہے, تو یہ تو بتا رہے ہیں ابھی باقاعدہ کیلکولیٹ کر کے کہ اگر 2 سال نہیں بھی بڑھی تو تیسرے سال بھی اگر بڑھنی تھی تو اگر انفلیشن کو سامنے رکھ کے بڑھتی اس کی ریشو میں, پرپورشن میں, تو پھر 27% کم از کم بڑھنی چاہیے. رضی اور جواد وہ سنتے آئے ہیں نا کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ دے دے, تو یہاں تو یار اونٹ کے منہ میں بھی زیرے والی بات ہے. چلے میں ایک یو ٹرن لیتا ہوں. میں آخری بات, ایکسپروپریشن ہونی چاہیے تھی اس ملک کے اندر. ایکسپروپریشن کے بغیر نہیں کچھ ہونے والا. ایکسپروپریشن میں نہیں کہتا سارا کچھ سڑک سے لے لیں, لیکن آپ دیکھیں کہ ریاست کو کیا چاہیے, تھوڑی سی پلاننگ آپ کو کرنی پڑے گی غریب آدمی کی نیڈز کو سامنے رکھ کے. اگر آپ غریب آدمی کو سامنے نہیں رکھیں گے آپ ملک نہیں چلا سکتے. آپ آخرکار مجھے تو لگتا ہے کہ ہم بڑے برے حالات کی طرف جا رہے ہیں. رئیس صاحب کہنا نہیں چاہیے, لیکن اس ملک میں ادارے بھی سارے مجھے سن رہے ہیں, اس ملک کے اندر اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس طرف اب یہ لے کے جا رہے ہیں نا مہنگائی, اور اگر ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ غریب آدمی زندہ رہے گا. اگر مہنگائی اتنی اور زیادہ ہو گئی, اور اب کیا کٹ کرے گا مجھے بتائیں. پہلے اس نے اپنی خرچے کم کیے, پھر اس نے قرض لینے شروع کیے, مطلب ادھار مانگنے شروع کیے, پھر اس نے چیزیں بیچنی شروع کی, پھر اس نے اب یہ سارا کچھ خریدنی شروع کی. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب کدھر لے کے جانا ہے آپ لوگوں نے؟ جو بچے اچھے والے اسکول تھے ان سے اٹھا کے تھوڑے نچلے جگہوں پہ ڈال دیے. کئی ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بچے اٹھا لیے اسکول سے. ہم 500 روپے والے 1000 روپے والے اسکول فیسوں والے جو لوگ تھے
انہوں نے کووڈ کے دوران کہا ہم نہیں دے سکتے. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو اس بات پہ بلکہ وہ کور لے لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کووڈ ہے, اسکول پیسے مانگتا جا رہا ہے, تو چھوڑیں جی جب کووڈ ختم ہوگا تو بچوں کو دوبارہ بھیج دیں گے, دوبارہ داخل تو یہ تو میرے سامنے ہوا ہے. بہت سے لوگوں نے میں رضی کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ فیشن ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ آج میں بھی فیشنیبل بن جاؤں, تو میں بھی یو ٹرن لیتا ہوں. میں کہتا ہوں بجٹ بہت اچھا ہے, بڑا دلکش ہے, اس کی زلفیں بڑی حسین ہے, اس کے لب جو ہے نا وہ ایک پنکھڑی گلاب کی سی ہے. اگر گورکھ دندہ ہے یہ داد و شمار کا, تو ہم لفظوں کے گورکھ دندے میں کہتے ہیں یار یہ بہت ہی پیارا ہے. لیکن پیارا میں اسے مان لیتا ہوں. ایک گارنٹی, آپ تو ماہر معاشیات ہیں رضی, آپ بڑے بڑے اخبارات میں کامرس کے ایڈیٹر رہے. میں نے مان لیا بجٹ, میں نے یہ بھی مان لیا جو سراسر جھوٹ ہے, جو مجھے کہیں سر پاؤں نہیں نظر آتا, کہ آپ کا گروتھ ریٹ بھی جو جی ڈی پی ہے جی چلا گیا 4 پہ, اور چلو 450-500 اتنے چلا گیا. لیکن آپ مجھے یہ گارنٹی دے دیں, اوگرا ہمارا حشر نشر تو نہیں کرنے والا تھوڑے دنوں بعد. آپ مجھے یہ گارنٹی دے دیں نیپرا ہماری ایسی کی تیسی تو نہیں کرنے والا تھوڑے دن بعد. آپ مجھے یہ دے دیں کہ آپ جو سہولتیں دے رہے ہیں تو نیب دیواریں پھیلان کے اندر تو نہیں جانے والا شرفا کے. آپ مجھے یہ گارنٹی دے دیں کہ جب آپ کو ڈسکشن اسمبلی میں ہوگی تو آپ اپوزیشن کو گالیاں تو نہیں دیں گے. آپ مجھے یہ بھی گارنٹی دے دیں کہ آئی ایم ایف کو کیا دیا ہے, کیا لیا ہے. اگر وہ آپ کو کچھ نہیں دیتے, جو ابھی آپ تک آپ کا بجٹ خلا میں ہے, وہ وڈی پھپھی آئی ایم ایف نے جب تک آپ کا بجٹ منظور نہیں کرنا, شہباز شریف مان بھی لے یہ ویاہ نہیں ہونا, تے ایک کڑی نہیں ڈولی چڑھنی, تو پھر کیا کریں گے؟ کڑی مار دیں گے یا پھر شرم سے خود مر جائیں گے. چلیں, اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے, ہو سکتی ہے آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں, تو آپ کھڑے ہو جائیں آئی ایم ایف کے آگے. آپ اپنوں سے بنا کے نہیں رکھتے, بزنس مین کو بزنس کرنے نہیں دیتے. آپ جو دعویٰ کرتے ہیں گندم اتنی ہو گئی تو آپ کا گندم سکینڈل نکل آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں جی چینی اتنی ہوگی, آپ کا چینی سکینڈل نکل آتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے آسان کام ہے آپ, اور سب سے ایزی اور جو جلدی آپ کو آؤٹ پٹ دے سکتا ہے, وہ ہے آپ کی زراعت. زراعت کی آپ کو سینس بھی ہے, آپ کچھ کر بھی رہے ہیں. آپ جو وہ چھوٹے پلانٹس ہیں یا جو چھوٹی چیزیں ہیں, کیا وہ ان میں آپ نے کچھ کیا؟ اور یار آپ کہتے ہیں بجلی سرپلس, تو کہاں ہے بجلی؟ آپ کو پتہ ہے آج آپ کے پیارے, آپ کے تو ایک تو جنہیں تیرے یار نے نہ رضی, میں ان کی کمان ہوں, تیرے یار نے پھر چلو برادران یوسف ہی صحیح, اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ 0 لوڈ شیڈنگ ہے. یار پرسوں میں ملتان تھا, سارا دن بند. میں نے قریشی کو اور عامر ڈوگر کو مبارکباد دی, وہاں پر میں مبارک ہوئے, اس نے چنڈے لاتے نے, بجلیاں چلاتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ میں تو ان کے ساتھ ہوں, میں رہنا چاہتا ہوں, مجھے رکھ لیں یار. یہ گارنٹیز ہے نا چھوٹی چھوٹی میں نے مانگی, کیا ایز اے پاکستانی یہ میں نہیں مانگ سکتا؟ اور یار آپ کو نادرا کا وہ بندہ ملا جو جب زرداری کا تھا تو اسے نکال دیا, جس نے بھی نکالا. آج آپ کو اچھا, پھر جواد کہتے ہیں کہ یار مجھے امید نہیں تھی یہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولیں گے. پارلیمنٹ وہ, پارلیمنٹیرین وہ, بجٹ کا انداز وہ, آمریت وہ, لانے والے وہ. تو مجھے بتائیں عمران خان میں ڈیفرنٹ چیز کیا ہوتی؟ ڈیفرنٹ چیز بس یہی ہے جو یہاں میں لائیو بیان نہیں کرتا. اچھا, ایک دفعہ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ میں نے بات بتانی, میں نے ابھی ان سے پوچھنا ہے کہ وہ کون سی یار ہیں, انہوں نے نام نہیں بتایا ابھی بھی, ویسے یہ آپ کا خیال کر کے شاید. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مات اظہر کی بات کر رہے ہیں. اچھا, انہوں نے کہا نا 0 لوڈ شیڈنگ, ان کا ابا بھی ان کا یار تھا, میاں اظہر حسن بھی ان کا یار تھا. ان کا اپنا حال دیکھ لیں, میں ان کی اس لیے عزت کرتا ہوں, میرے سے بڑے ہیں, لیکن ان کا اپنا حال دیکھ لیں. کبھی مسلم کاف میں تھے, جنہیں یار نے نا جواد ہو کوئی کہیں تھے. اچھا رئیس صاحب, بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ. ابھی حامد میر صاحب بڑے, آپ کو پتا ہے نا, خبروں میں رہے ہیں, بہت پہلے کی بات ہے, یہ ان کو اچھی طرح یاد ہوگا, اور عمران خان کو بھی یاد ہوگا, خورشید شاہ کو بھی یاد ہوگا, اور ایک کوئی عورت تھی, کوئی این جی او کی تھی. میں اس زمانے میں آرٹسٹ تھا صرف, مطلب میں سوشل ورک کرتا تھا, میں پولیو کا ایمبیسڈر تھا پاکستان میں. میں ایجوکیشن پہ تھوڑے سے اسکول بنا کے ہم ان کو بچوں کو پڑھا رہے تھے, ہیلتھ کے اوپر ہم تھوڑا بہت کام کرتے تھے, زلزلے سیلابوں میں ہم نے بڑا کام کیا ہوا تھا اس زمانے میں. حامد میر نے مجھے پروگرام میں بلایا, تو میرے سامنے ابھی عمران خان اور خورشید شاہ بیٹھے ہوئے تھے, تو میرے ساتھ مجھے عورت کا نام نہیں یاد آ رہا, وہ تھیں کوئی این جی او کی تھی. ادھر بات شروع ہو رہی تھی, اور زرداری صاحب اس زمانے میں صدر تھے, میں پرانی بات آپ کو کر رہا ہوں.
تو میں نے اس وقت یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, کبھی اسلام کی, آج کل آپ سارے کر رہے ہیں, عمران خان بھی کرتے تھے, آپ کو پتا ہے وہ یا کا نام اچھا, تو میں نے کہا یہ سارے کر رہے ہیں, تو مجھے ایک بات بتائیں, سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اس کے بعد صحابہ بھی, اس کے بعد کئی خلیفہ بھی, زیادہ تر خلیفہ زمین پہ سویا کرتے تھے اور وہ تھوڑے سے پیسوں میں گزارا کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا تھا کہ جی میں مزدور کی جو اجرت ہے وہ میری تنخواہ ہوگی, اور اگر انہوں نے کہا اگر آپ کی نہ یہ آپ کر سکے تو پورا کر سکے تو کیا کہیں گے, پھر میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا. انہوں نے کہا اب یہ باتیں بھی تو لکھی ہوئی ہیں, آپ ساری باتیں کرتے ہیں, یہ نہیں کرتے. دیکھیں حکم, میں نے کہا جب تو بلیو کریں عمران خان اور خورشید شاہ دونوں ہنسنا شروع ہو گئے. ہم بھی نے کہا کہ وہ ٹھیک تو گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صدر کو زمین پہ سونا چاہیے پھر, تو چپ. دیکھیں یہ وہ چیز ہے, یہ ایلیٹ کیپچر ہے اس ملک کے اندر, یہ سارے ایک ہی ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے غریب سے. غریب کو انہوں نے ہنکانا ہوتا ہو, جا ادھر یہ کر وہ کر, وہ کمی ہے ان کے. انہوں نے اس کو نہ پارلیمنٹ میں لے کے آنا ہے, نہ انہوں نے اس کی تنظیم سازی کر کے اس کو اپنے علاقوں میں لیڈر بنانا ہے, باقاعدہ لیڈر جو کہ ابھر کے پھر پارلیمنٹ کے لیے الیکشن میں کھڑا ہو. اچھا, نہ انہوں نے وہ پارٹی بنانی ہے جو لوگوں کے آخرکار ان کو اتنا ابھارے. ابھی یہ تینوں پارٹیاں کر سکتی ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے ان کے نام ہیں. اگر ہم ٹرائی کر رہے ہیں بڑی مشکل سے, تو آپ تو آرام سے کر سکتے ہیں. کیا آپ ایک ایسی پارٹی تشکیل دیں جس میں ہر محلے, ہر یونین کاؤنسل میں, ہر وارڈ میں آپ کو لیڈر موجود ہوں جو کہ کہیں کہ یہ پارٹی ہے اب یہ غریب کے لیے چلے گی, صرف ہم سب چندہ کریں گے, غریب کو کھڑا کریں گے اور یہ جیتے گا. یہ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ بڑی سمپل سی بات میں پوچھ رہا ہوں نا, یہ تو سیاسی عمل ہے نا, اس میں تو کوئی اکنامکس نہیں آتی اس میں کوئی, لیکن نہیں لائیں گے نہیں کبھی. تو دیکھیں اس ملک کا جو آوا بگڑا ہوا ہے وہ اس لیے بگڑا ہوا ہے کہ عام آدمی کے پاس پاور ہی نہیں ہے, نہ تو ڈیسیجن میکنگ کی ہے اور نہ ڈیسیجن میکنگ پہ اثر انداز ہونے کی ہے. اس لیے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہوتا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صحیح. اور جو ہے وہ جو الیگارکی ہے, وہ جو امیروں کا آپ نے کہا ایک ان ہولی الائنس ہے, وہ دن بدن اپنے مفادات میں باہم شیر و شکر ہوتے جاتے ہیں. پارٹیاں مختلف ہوتی ہیں لیکن ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں. سر بات یہ ہے, میں ابھی جب باتیں آج جواد کی باتیں میرے دل کو لگ رہی ہیں, لیکن انہوں نے ایک بات کی ہے کہ میں تھوڑا سا بائیں کی طرف, لیفٹ ہینڈ, وہ کبھی دایاں بایاں بازو ہوتا تھا نا, تو آپ جواد پورے کے پورے کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ کہتے ہیں نا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. میں ڈرانا نہیں چاہتا, تو پورے ہی ہم اس ملک کے اندر تو اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. بات رضی یہ ہے کہ اس قوم کو پچھلے 70 سال میں, اچھا میں قوم جسے کہا کرتا ہوں نا, یا آپ جسے عوام کہتے ہیں, وہ جو مڈل کلاس ہے, یہ جو ایک کلاس ہے وہ تو انٹرنیشنل قوم ہے, وہ تو گلوبل ولیج سے ان کا تعلق ہے, وہ اس کے ریزیڈنٹ پاکستان کے وہ نہیں ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ امید میں, اپنی آنکھوں میں امید رکھنے کے لیے, پیام کے دیے جلانے کے لیے ہم لوگ اپنے آپ کے ساتھ بھی جواد خود دھوکہ کرتے رہتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ اس میں پروفیسر بھی شامل ہے, اس میں ڈاکٹر بھی شامل ہے, اس میں بڑا پارلیمنٹیرین بھی شامل ہے. پتہ نہیں ہم عوام کو دھوکہ کھانے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ ہم شاید یہ کہتے ہیں کہ ووٹ ہی نہیں دیں گے, بلکہ جب وہ چرب زبانی اور ان کے منشور عجیب عجیب سے سن لیتے ہیں تو پھر جواد وہ عوام کہتی ہے سیاں میں تیری ہیں. لیکن ہمیں نا فریفتہ, ہمیں اپنے لیڈروں پہ فریفتہ ہونے کا بڑا شوق ہے. میں آپ کو ایک فریفتگی کی بات اپنے لیڈر کو اگر اکاؤنٹیبل بنانے کی کوشش کریں نا, تو جو باقی چولی چوک ہوتے ہیں وہ ہمیں پڑ جاتے ہیں. بھائی میں آج آپ نے بات پروفیسروں کی, ایک ریٹائر فل پروفیسر, میں ان کا نام نہیں لوں گا, وہ ایف سی سے ریٹائر ہوئے اور گجرانوالہ ایک جگہ پرنسپل بھی رہے بڑے کالج میں. آج مجھے کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے میرا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں, میرا تو ان حالات نے اپنے آپ سے تعلق نہیں رہنے دیا, تو نون لیگ سے کیا تعلق ہونا. مجھے وہ فرماتے ہیں براہ راست, کہتے ہیں نہیں مسعود تیری عقل و دانش کو سمجھنے کے لیے میرے لیے محض اتنا ہی کافی ہے کہ تو نواز شریف کو لیڈر مانتا ہے. میں نے کہا میری بات قسمتی یہ ہے پروفیسر, میں آپ کو بھی لیڈر مانتا رہا ہوں ساری عمر, اور آج یہ راز کھلا ہے 70 سال بعد. لیکن عوام پہ یہ 70 سال بعد بھی اگر راز کھل جائے تو ایک میں آپ کو اور لطیفہ سناؤں. انہوں نے 66 ارب جو ہے ہائر ایجوکیشن کو دینے کا وعدہ کیا ہے. آخری 1 منٹ,
آپ بات پوری کر 866 اور نیچے پتہ کیا کہا گیا ہے کہ اس میں ابھی ہم 44 دیں گے باقی بعد میں دیں گے. بھائی وہ ڈبل 6 لگانا ایجوکیشن کے ساتھ دھوکہ ہے کہ نہیں؟ انہوں نے 73 بھی کر دیا کچھ اور اس میں ڈال کے نا کھاتے واتے، تو وہ 73 کر دیا، لیکن فی الحال 44 دیں گے. اس میں میرا خیال ہے کہ جنرل ایجوکیشن کا جو لو ہائی اسکول اور کالج ایجوکیشن میں صرف HEC اس کا بجٹ بھی انکلوڈ کر دیا. HEC کی بات کر رہا ہوں. اور رضی بات یہ ہے کہ اور جس سال یہ آئے ہیں اس سال 65 ارب روپے سے زائد بجٹ تھا ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن. وہ نون لیگ نے تو بہت دیا تھا، وہ یہ نون لیگ نے نیچے سے ساری گھوم کے اوپر آ رہے ہیں، ابھی تک وہاں پہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں. یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، موٹی موٹی چیزوں کا تو نہیں مجھے پتا، لیکن ایک بہت موٹی چیز یہ ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں یہ فرق تھا کہ نون لیگ نے آ کر کے یہ آپ کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی اور دہشت گردی ختم کر دی تھی اور ہائر ایجوکیشن کو بہت پیسہ دیا تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ لوٹ کے لے گئے. اب جو ہے وہ جو بچے گئے تھے پی آئی ڈی کرنے کے لیے ان کو ہم اسکالرشپ بھجوا نہیں پا رہے. چوتھے کے دن وہ ای میلوں کے اوپر چانگڑے مار رہے ہوتے ہیں کہ جی یونیورسٹی نے ہمیں نوٹس دے دیا ہے کہ آپ کی فیس نہیں پہنچی، اور اگر وہ نہ پہنچی تو ہمیں جو ہے کلاس اٹینڈ کرنے سے منع کر دیا جائے گا. اور ہم اپنے پروگرام میں ریڈیو میں بھی اور آن لائن بھی اس پہ شور مچاتے ہیں، پھر کسی کے کانوں پہ جوں رینگتی ہے. بہت سارے ایسے اسکالرشپ جو ہیں جو کہ حکومت پاکستان کی انیشیٹو تھی وہ بند کر دیے گئے. اب 3 سال بعد انہیں ری لانچ کر کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے کتنا بڑا کام کر دیا ہے، اور ان کے اندر بہت سارے ifs and buts ہیں، وہ ویسے لانچ نہیں ہوئے جو آج سے 3 سال پہلے تھے. بہت ساری باتیں تھیں بجٹ کی ہم نے کرنے کی کوشش کی. آج کی ٹرانسمیشن کے اندر آپ کو کوئی چیز ہماری اچھی لگی ہو یا لگی ہو اس کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے دن اپنے پروگرام کنٹروورسی ٹوڈے میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.